بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں نہ تو کوئی مقرر ہوں اور نہ ہی کوئی ایسا خطیب ہوں کہ جس کی آواز سے اسپیکر اچھلنے لگے۔ میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، اور کیونکہ والد صاحب کو اتفاقاً سفر پر جانا پڑا، یہ جو ابھی جس مسابقے کا ذکر ہو رہا ہے، اس مسابقے کا آغاز آج سے 2 سال پہلے ہوا تھا، اور اس میں آن لائن رجسٹریشن ہوئی تھی پوری دنیا سے، اور اس میں تقریباً 42,000 بچوں نے حصہ لیا تھا۔ 42,000 بچوں نے حصہ لیا، جس میں ہر عمر کے افراد تھے، اور اس میں تقریباً 250 کے قریب طلباء یا کہہ لیجیے کہ امیدوار جو تھے، ان کی ججمنٹ یہاں سے آن لائن میں اور والد صاحب ہم نے یہاں سے آن لائن کی تھی۔ درمیان میں پھر یہ کرونا کے معاملات آ گئے، اس کی وجہ سے فلائٹیں کینسل ہو گئیں، بہت سارے کانفرنسز کینسل ہو گئی، معاملات ملتوی ہو گئے، تو اس کی وجہ سے یہ مسابقہ ملتوی رہا، اور اس کا جو فائنل راؤنڈ ہے وہ اب رمضان المبارک میں اب ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ یہ جو ابھی بات ہوئی ہے کہ اس میں اتنے لاکھ ریال انعام ہے، واللہ عالم یہ پاکستانی کتنے روپے بنیں گے مجھے نہیں معلوم، یہ کیلکولیٹر ہی کر سکتا ہے، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں، وہ یہ کہ مجھے اس ادارے میں پہلی مرتبہ آنے کا موقع ہوا ہے، اور انتہائی خوشی ہوئی ہے دیکھ کر اور معلوم کر کے، سن کر جو مجھے خوشی ہوئی ہے، وہ بات جو میں نے آج سے کوئی 8 سال پہلے ایک جگہ باہر سے سنی تھی، تو اس کی تصدیق یہاں پہنچ کر ہوئی ہے۔ آج سے تقریباً 8 سال پہلے سن 2014 میں سعودی عرب کی جو عالمی تنظیم ہے، جو رابطہ عالم اسلامی، انہوں نے ایک کانفرنس کروائی بحرین میں کانفرنس کروائی۔ اس کانفرنس میں جو انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اس میں تقریباً تمام ممالک کے، مسلم غیر مسلم ممالک، سب کے اس میں افراد شریک تھے۔ میں بھی والد صاحب کے ساتھ اس میں شریک تھا۔ تو انہوں نے وہاں ایک ریسرچ پیپر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری دنیا کا جائزہ لیا ہے، پوری دنیا میں جو قرآن پاک کی تعلیم و تعلم کا کام ہو رہا ہے، اس کو ہم نے 3 اعتبار سے اس کا جائزہ لیا۔ نمبر 1 یہ کہ ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ سب سے زیادہ ایک سال میں سب سے زیادہ حفاظ کس ملک میں پیدا ہوتے ہیں، کس ملک میں ایک سال میں سب سے زیادہ حفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو کیٹیگری یہ بنائی۔ دوسری کیٹیگری یہ بنائی کہ یہ دیکھا جائے کہ سب سے کم عمر حفاظ، کم عمر یعنی چھوٹی عمر میں حفظ کرنے والے جو حافظ ہیں، وہ سب سے زیادہ کس ملک میں پیدا ہوتے ہیں سالانہ۔ تیسری کیٹیگری یہ بنائی کہ یہ دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ معیاری اور اچھے کوالٹی اور معیار رکھنے والے حفاظ سب سے زیادہ ایک سال میں کس ملک میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 3 معیارات رکھے، اور ان 3 معیارات کے اوپر، ان 3 اسٹینڈرڈز کے اوپر پوری دنیا کے تمام ممالک اور تمام جو تعلیمی ادارے ہیں، ان سب کو جانچا پرکھا۔ تو جو رزلٹ آیا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں سالانہ سب سے زیادہ حفاظ جس ملک میں پیدا ہوتے ہیں وہ ملک ہے پاکستان۔ سب سے کم عمر حافظ 10 سال، 10 سے نیچے، پھر ان کو حیرانی اس بات پر ہوئی کہ 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں
حافظ بننے والوں کی سب سے زیادہ تعداد کہاں ہے جی؟ پاکستان۔ اور تیسری جو بات تھی وہ ذرا تھوڑا معیار سخت تھا، وہ معیار تھوڑا سا سخت تھا، وہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ معیاری حافظ جو ایک رات میں پورا قرآن پاک سنا سکے بغیر غلطی کے، ایک مجلس میں پورا قرآن پاک سنا سکے بغیر غلطی کے، وہ سب سے زیادہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ تو اس کا رزلٹ بھی کیا تھا؟ پاکستان۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ جب وہاں یہ پیپر پیش کیا گیا، یہ ریسرچ پیپر جب پڑھا گیا، تو پاکستان میں جو مدرسے کام کر رہے ہیں، یہ اتنا دور دراز علاقہ ہے، میں تو پتہ نہیں علاقے سے بھی واقف نہیں ہوں، اب اگر میں اس کو جنگل کہہ دوں تو پتہ نہیں کسی کو برا نہ لگ جائے، لیکن یہ کہ اتنا دور دراز علاقہ، جہاں ایک تو یہ کہ سعودی عرب یا ان ممالک کی بات ہو رہی ہے جہاں انعام اور وسائل کی تو یعنی بھرمار ہے، اور ان علاقوں میں وسائل محدود ہیں اور مسائل لامحدود ہیں۔ وہ جیسے چودھری شجاعت حسین جو ہمارے بڑے مشہور سیاستدان ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں مٹی پاؤ، کسی بات پر مٹی پاؤ، تو وہ ایک شاعر نے ان کے اس جملے پر بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ اتنی مٹی کہاں سے لائیں گے؟ یہ مسائل اتنے ہیں، ہر مسئلے پر مٹی ڈالنے لگیں گے تو اتنی مٹی کہاں سے لائیں گے؟ ہم تو ایسے حالات میں یہاں یہ ادارے کام کر رہے ہیں، یہ ادارے جو محدود وسائل میں کام کر رہے ہیں، وہ سالانہ سب سے زیادہ حافظ پیدا کر رہے ہیں، سب سے کم عمر حافظ یہ پیدا کر رہے ہیں، اور سب سے کوالٹی والے حافظ یہ پیدا کر رہے ہیں جو محدود وسائل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ سب ان لوگوں کی محنتیں ہیں جنہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ اس طرح کے پودے لگائے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو قبول فرمایا ہے۔ اور ایک بہت بڑا اعزاز جو ہمارے ملک کو حاصل ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، اس وقت سعودی عرب میں جتنے بھی قرآن پاک کے مراکز چل رہے ہیں، جن کو حلقات کہتے ہیں وہ لوگ، حلقات تقریباً 4000 سے زیادہ ہیں، 4000 سے زیادہ حلقات ہیں جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے۔ وہ ہمارے پاکستان کے ایک شخص سیٹھی محمد یوسف، جو ہندو خاندان کے فرد تھے، ہندو تھے پہلے، پورا خاندان ہندو تھا، ان کے باپ دادا والد سب ہندو تھے، یہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ انہوں نے سفر کیا، حج کے لیے گئے یا عمرے کے لیے گئے۔ جب وہاں حجاز مقدس پہنچے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو عرب ہے اور یہ تو مرکز ہے تعلیم و تعلم کا، قرآن کا مرکز ہے، تو یہاں قرآن پاک کی تعلیم بہتر ہوتی ہوگی، تو میں یہاں سے کچھ حافظ لے کر جاؤں پاکستان۔ تو جب وہاں انہوں نے پوچھا کہ کچھ حافظ مجھے چاہیے پاکستان لے جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا یہاں تو حافظ نہیں ہوتے، یہاں تو یہاں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، یہاں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اس وقت جو میں 2014 جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت جو سروے ہوا اس میں پاکستان میں سالانہ 75,000 حفاظ، یہ ایک رف اندازہ ہے، محدود، تقریباً میرا جو اندازہ ہے اس وقت وہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ہے، 1 لاکھ سے زیادہ بچے حفظ کرتے ہیں پاکستان میں۔ وہاں اس وقت سعودی عرب میں 5,000 تھے سالانہ، جب پاکستان میں 75,000 تھے تو اس وقت سعودی عرب میں 5,000 تھے سالانہ، جہاں وسائل ریالوں میں ہیں۔ تو سیٹھی محمد یوسف جو ہیں، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے لیے حافظ چاہیے، تو انہوں نے کہا یہاں تو ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، اتنے ادارے یہاں نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہاں ادارے قائم کیے، اور ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، تقریباً 4,000 حلقات، ایک حلقے میں کم سے کم 7، 8، 10، 12 بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ 4,000 حلقات ہیں جو سیٹھی محمد یوسف کے قائم کردہ ہے، اور وہ شخص کون تھا؟ پاکستان۔
پاکستان سے گیا ہوا، اور وہ کون تھا؟ جس کو اللہ نے ہدایت دی، ہندو خاندان کا ایک فرد تھا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر جو زرخیزی رکھی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اس نے کس سے کیا کام لینا ہے۔ تو یہ بہرحال قرآن پاک کا اعجاز بھی ہے، اور ان حضرات کی کاوش اور اخلاص کی برکت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محدود وسائل کے اندر اتنا کام یہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور یہ سارا ثواب ان لوگوں کو جا رہا ہے جن لوگوں نے یہ پودا لگایا، یا جن لوگوں نے یہ ارادہ کیا، تعاون کیا، یا جن لوگوں نے بنیاد رکھی۔ ایک بات اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ یہ جو ہم ابھی درود شریف پڑھ رہے تھے اور قرآن حکیم کی تلاوت بھی ہم نے سنی، درود شریف اور قرآن حکیم کی تلاوت، یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جن کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ براہ راست قبول ہوتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اور درود شریف کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ سوچنے والی بات یہاں یہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا رکھتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت میں ہمیں حکم دینے سے پہلے کہا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ بھی یہ کر رہا ہے کام اور فرشتے بھی یہ کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں کہا ہے؟ اور ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا منتظر تھا؟ ہمارے انتظار میں تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بتایا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں، ہمارے کرنے کا کوئی کام تو اس میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ پہلے سے کر رہا ہے، رحمت کاملہ نازل فرما رہا ہے پہلے سے، اور اس نے بتایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم جو دعا کرتے ہیں اس میں تو ہماری طرف سے تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں، تو پھر ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارے کرنے کا کام جو ہے وہ یہ ہے، ان آیات پر غور و فکر کر کے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ ایک نظام رحمت جاری رہتا ہے۔ تو اے مومنو، تم نے اس نظام رحمت میں سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، تم نے اس میں کوئی حصہ ڈالنا ہے، تم نے اس میں سے کوئی فائدہ اپنا حصہ وصول کرنا ہے، آ جاؤ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو در حقیقت یہ ایک نظام رحمت، ایک پیہم، ایک مسلسل نظام رحمت جاری ہے۔ تم نے اگر اس میں سے اپنا حصہ لینا ہے تو آ جاؤ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ تو درود شریف کی حقیقت ہے۔ اور قرآن حکیم کی تلاوت، اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، ایک بچہ جو ناسمجھ ہے رب زدنی علما پڑھ رہا ہے، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھ رہا ہے، یہ جو دو آیتیں، یہ دعائیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، قرآنی دعائیں ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ان کا ترجمہ جانتے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کا ترجمہ بالکل نہ مطلب جانتے ہی نہ ہو کیا مطلب ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اب ہو سکتا ہے ان بچوں کو نہ معلوم، اب یہ ان میں سے ایک بچہ پڑھ رہا ہے جو نہ سمجھ ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ پڑھ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ آپ غور کیجئے کہ یہ بچہ جب یہ الفاظ ادا کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ یہ الفاظ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے والدین پر رحم کرنے کے لیے
رحم کی دعا کرنے کے لیے نازل فرمایا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب ان یعنی میرے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھ پر شفقت کی ہے، میری تربیت کی ہے۔ یہ اولاد کو دعا سکھائی اپنے والدین کے لیے۔ یہ دعا کس نے نازل کی ہے؟ جی میں کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھانے والا پروفیسر ٹائپ آدمی ہوں نا، تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجمع سو گیا ہے کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں وہ مقرر نہیں ہوں کہ جو اسپیکر پھاڑ سکتے ہوں میری تقریر سن کے تو آپ کو نیند آئے گی، تو وہ آ گئی ہے۔ اچھا، یہ دعا کس نے نازل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مقصد ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب ایک بچہ پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے کافی لوگ نہیں سن رہے کیونکہ جواب نہیں آ رہا نا، لیکن اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہ نہیں؟ سن رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان الفاظ کا مقصد کیا ہے، تو اس بچے کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب دینے والا جانتا ہے کہ یہ بچہ کیا مانگ رہا ہے تو پھر اس کو مطلب آتا ہے یا نہیں آتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بچہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھ رہا ہے، چاہے اس کو مطلب آتا ہے یا نہیں آتا، اس کو وہی ملے گا جو ان آیات کے اندر اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ان آیات کو جس مقصد کے لیے نازل کیا ہے وہی مقصد انشاءاللہ حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے ان کو نازل کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو مدارس یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں یا مختلف دیہات میں شہر میں یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر بے سمجھے پڑھ رہے ہیں تب بھی ان کے ارد گرد وہ رحمت نازل ہو رہی ہے، وہ برکات نازل ہو رہی ہیں ان تلاوت کی وجہ سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کا رابطہ یہ موبائل کے بغیر اللہ تعالیٰ سے قائم ہے، اور یہ ایسا ہے کہ یہ پوری کائنات چل رہی ہے نظام تکوین کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے صیغہ کن کے ذریعے سے۔ یہ کیسے بنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، صرف کن کہتا ہے۔ تو یہ کن کے اندر کن کتنے حرف ہیں؟ جی 2 حرف ہیں۔ تو ان 2 حرفوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ پوری کائنات ان 2 حرفوں سے بنی ہے۔ تو قرآن حکیم انہی 2 حرفوں کا مجموعہ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں ان کے اندر طاقت، یہ 2 حرفوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پوری کائنات اس سے بنی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ پوچھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے پیدا کیا؟ اب میں بچے کو کیسے سمجھاؤں کہ کیسے نے پیدا کیا ہے؟ جی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کن فیکون ایسے پیدا کیا ہے، تو کن ہو جاؤ، ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ اللہ میاں سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہو سکتی ہے، ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کیا کہنا ہے تم نے؟ کہتے ہیں اللہ میاں سے کہیں کہ اور بنا کے بھائی بنا کے بھیجیں، تو بہت آسان ہے، کن آگے کن۔ تو یہ پوری کائنات بنی ہے کن سے۔ تو جو آدمی اس کن کو یاد کر لے، اس کن کو یاد کر لے، یہ جو ماسٹر کمانڈ ہے اس کو یاد کر لے، تو پوری کائنات کا جو سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، اس کے سینے میں آ گیا۔ لہٰذا جو بچہ، جو آدمی، جو انسان، جو مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان جو اس قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے وہ در حقیقت ان انعامات، ان احسانات، ان وعدوں کو دہرا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس اپنے کلام کے اندر کیے ہیں، اور اس کلام کے ذریعے سے ہی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، آنے کو، سننے کو، بولنے کو، ایک ایک عمل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکر۔